اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہم تجھ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تو بے شک ہمارے رسولوں میں ہے۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ قرآن کریم کا ایک بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات بھی ہے، اس لیے جس جگہ مضمون کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس قصہ کی صحیح خبر دینا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کہیں سنا، نہ دیکھا، ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحیح دلیل ہے۔ اس لیے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال فرماتے ہیں، نبوت محمدیہ پر استدلال۔ یہ آیتیں جس میں یہ قصہ مذکور ہوا اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پیچھے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض انبیاء اور امتوں کے کچھ احوال، یہ حضرات مرسلین جن کا ذکر ابھی اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں آیا ہے، ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ فرشتے کے ہم کلام ہوئے ہیں، مراد موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی، ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ رہتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے جن کا مقتضا تھا دین حق کے قبول پر متفق رہنا، ولیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں اس لیے ان میں اتفاق مذہبی نہیں پیدا کیا، وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، پھر اس اختلاف میں نوبت قتل و قتال بھی پہنچ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ نمبر 1، تلک الرسل الآیہ، اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گونا تسلی دینا ہے، کیونکہ جب آپ کی رسالت دلیل سے ثابت تھی جس کو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں بھی فرمایا ہے، اور پھر بھی منکرین نہ مانتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و افسوس کا محل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنا دی کہ اور بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا، کسی نے موافقت کی، کسی نے مخالفت، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، گو ہر شخص پر منکشف نہ ہوں، مگر اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ نمبر 2، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہاں یہ اشکال پیش آ سکتا ہے کہ یہ آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء کے
درمیان تفضیل نہ کیا کرو۔ نیز فرمایا لا تحیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا لا اقول ان احدا افضل من یونس بن متی، میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان حدیث میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کسی نبی سے افضل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کے بعض پر فضیلت معلوم ہو گئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا۔ رہا آپ کا یہ ارشاد کہ لا اقول ان احد افضل من یونس بن متی ولا تحیرونی علی موسیٰ، تو یہ اس وقت سے متعلق ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ بعد میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ مظہری نمبر 3 منہم ما کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی گو بلا واسطہ فرشتہ کے ہو مگر بے حجاب نہ تھی۔ پس سورہ شورى کی آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الی الحیر، جس میں بے حجاب کلام کی نفی کی گئی، اس سے کچھ تعارض نہ رہا، البتہ بعد موت کے بے حجاب کلام ہونا بھی شرعاً ممکن ہے، پس وہ شورى کی آیت دنیا کے اعتبار سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، پہلے اس دن کے آنے سے جس میں بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ اشنائی اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ خلاصہ تفسیر، انفاق فی سبیل اللہ میں تعجیل کرنا، اے ایمان والو خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر کی خرید کر لو، اور نہ ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنے اعمال خیر دے دے، اور نہ بلا اذن الہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی جس سے اعمال خیر کی تم کو حاجت نہ رہے، اور کافر ہی لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اعمال اور مال کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے طاعات بدنیہ و مالیہ کو ترک اور معصیت و مالیہ و بدنیہ کو اختیار کرتے ہیں، تم تو ایسے نہ بنو۔ معارف و مسائل، اس صورت میں عبادات و معاملات کے متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے جن میں سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا جان کے متعلق ہیں یا مال کے، اور گناہ میں بندہ کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے، گویا ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور اس سے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے، اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور انفاق کو بیان فرمانا مناسب ہوا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الی الحیر میں اول کا بیان تھا، اور من ذا الذی یقرض اللہ الی الحیر میں دوسرے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے اول کی تاکید ہوئی، تو اب انفقوا مما رزقناکم الی الحیر سے دوسرے کی تاکید منصور ہے، اور چونکہ انفاق مال پر بہت سے امور عبادات و معاملات کے موقوف ہیں، تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا، کیونکہ اب جو رکوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی ہے، آخرت میں نہ تو عمل بکتے ہیں، نہ کوئی دوستی سے دیتا ہے، نہ کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔